اسلامی ہمارا ملک ہے، تو اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو کس طرح سے مینیج کرنا پڑے گا؟ تو تھوڑی روشنی پھر سے ڈالیں، کیونکہ بات ہماری آدھی رہ گئی تھی. اس میں مینیج اس طرح سے کرنا پڑے گا ہمیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہونی چاہیے، کیونکہ اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ مائکرو لیول سے میکرو لیول تک کور کرتا ہے، یعنی کہ ایک انفرادی شخص کی جو ضروریات ہیں، اس کی معاشی ضروریات ہیں، اس سے لے کے پوری ریاست کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. صحیح. معاشی نظام دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سورہ بقرہ میں فرما دیا کہ اللہ نے سود کو حرام اور سودے کو حلال کیا ہے. سودا من تجارت، تجارت کو حلال کیا ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے اس کی روشنی میں کہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے جو ڈیٹس ہیں انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں، وہ دونوں طرح سے سودی ہیں. تو جو معیشت سود پہ کھڑی ہوئی ہے وہ تو کھوکھلی معیشت ہوتی ہے. کھوکھلی ہے. دیکھیں، اب یہ کہتے ہیں کچھ ماہر معاشیات کے دیٹ از دا بیک بون آف دا اکانومی، کہ یہ جو سود ہے یہ بیک بون ہے اکانومی کا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بیک بون میں لگا ہوا وہ کیڑا ہے جس نے ساری معیشت کو کھا لیا اور معیشت کو کھوکھلا کر دیا. اور اس کی جو ایگزامپلز ہے ہمارے سامنے وہ ہمارے ملک کی اپنی معیشت ہے. ہمارے ملک کی اپنی معیشت ہے. آپ دیکھیں نا، اب ہمارے پاس فرض کریں $20 ارب کے جو ذخائر بتائے جا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے تو نہیں ہے نا. ایک شخص کے پاس 20 روپے پڑے ہیں اور وہ 100 روپے کا قرض دار ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کی تو معاشی صورتحال بہت ہی بدترین ہے. صحیح. کیونکہ اس کو تو 80 روپے کا قرض دینا ہے، اس کو لوٹانا ہے. صحیح. اب ہمارے ہاں جو صورتحال یہ ہے کہ بحالت مجبوری ہمیں IMF کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے. آج ہی میں اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا نیوز پیپر میں کہ ہمیں بحالت مجبوری جانا پڑتا ہے اور پھر ان کی شرائطیں جو بھی ہیں ماننی پڑتی ہیں. اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے. اگر ہم اس پروگرام میں چلے بھی جائیں، اگر ہم ان سے یہ بات کریں کہ اگر ہم پروجیکٹ فائنینسنگ کریں، ہمارے یہاں جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں آپ اس میں ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے. بہت سارے منصوبے ہیں، بڑے بڑے جو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس سے یہ ہوگا 20 سال کی پارٹنرشپ کر لیں، 10 سال کی پارٹنرشپ کر لیں. اس میں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ اپنا جو انویسٹمنٹ ہے اس کے ساتھ پروفٹ لے کر وہ باہر نکل آئیں گے اور وہ ایسٹس لانگ ٹرم ہمارا پاکستان کا ایسٹس ہو جائے گا. ایک تو یہ صورتحال ہے. اسلامی معاشی نظام یہ بتاتا ہے ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ اور انڈر لائن ایسٹ یہ ہوتا ہے. پیپرز کا لین دین جو ہوگا، پیپرز کا لین دین جو میں ابھی پروگرام میں آپ بریک سے پہلے بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا اور اس پر اس نے 1000 روپے طے کیا میں نے دینا ہے. ایک عام آدمی طے کرتا ہے. اب اس کو 1 لاکھ روپے دینا بھاری لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سود دے دیتا ہے کہ یار 1000 روپے دے کے جان چھڑاؤ. پھر دوسرا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے بھی وہ یہ کہتا ہے یار لاکھ تو بہت زیادہ ہیں تو 1000 دے کے جان چھڑاؤ. لیکن جبکہ IMF پروگرام میں یا جو دوسرے قرضے ہیں ان میں بڑا عجیب سسٹم ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی 1 لاکھ تو ہمارا انویسٹمنٹ تھا آپ کے اوپر، تو اب جو آپ چونکہ 1000 دے رہے ہیں تو اب ہمارا 1,01,000 کیپٹل ہے. اب 1,01,000 پہ آپ انٹرسٹ دو. پھر وہ نیکسٹ منتھ نہیں دے پاتا، پھر وہ کہتے ہیں جی اب 1,02,000 پہ انٹرسٹ دو. اسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں. پھر 1,03,000 مطلب وہ جو انٹرسٹ لگتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے، پہاڑ بن جاتا ہے. پہاڑ. اسی لیے اسلام نے اس کو منع کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جاتا ہے. باقی دنیا میں 150 ممالک ہیں یا 100 سے زائد ہیں، تو ان سب کا جو پیسہ سمٹ کے دنیا کے چند بڑے کنٹریز میں آ گیا ہے. G8 G20 کنٹریز. یہ جو آپ کا پیرس کلب ہے اس کے 22 ممبر ہیں، 22 کنٹریز ہیں اور سارے طاقتور ہیں، جس میں جاپان، اسرائیل اور امریکہ بھی شامل ہے. جبکہ انہوں نے انڈیا کو بھی انوائٹ کیا ہے. اس کی نہ آنے کی وجہ شاید یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایڈ دینا ہے، جبکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کو اس کی طرف سے کوئی ایڈ ملے. اس وجہ سے وہ اس کا ممبر نہیں بنتا ہے. یہ میری اپنی ایک اوپینین ہے. تو اب یہ 22 کنٹریز سارے اسٹرانگ ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں اور یہ ایک انٹرنیشنل دکان ہے. یہ اس میں ان کے کمپیٹیٹرز لے لیں آپ، ورلڈ بینک ہے، نیو ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور IMF ہے. اس طرح کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، جب
گرتی ہوئی معیشت کو، اب آئی ایم ایف کا کیا ہے کہ وہ ریگولیٹری اور گلوبل مانیٹرنگ بھی کرتا ہے، اچھا کہ آپ کے ظاہر معاملات میں بھی دخل دے گا کہ بجلی مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، ڈائریکٹ انڈائریکٹ مشورے دے گا کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے آپ کو. اس نے تو اپنی سودی ہی بات کرنی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دو، جیسے پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگتا ہے. فرض کریں اگر 1 ارب لیٹر پاکستان میں پیٹرول بکتا ہے، اگر اس پہ آپ 2 روپے بھی بڑھا دیں تو 2 ارب روپے آپ کو مل جائیں گے ریونیو کی شکل کے اندر. لیکن اس کا بوجھ ایک پاکستانی پر، ایک چھوٹے پاکستانی پر جو 20,000 یا 25,000 روپے کی نوکری کرتا ہے، اس نے اپنی موٹر بائک میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلوانا ہے، اس پر 37 روپے کا ٹیکس اس کو دینا پڑے گا. اسی طرح سے اگر ایک آدمی 20 لاکھ روپے کماتا ہے، اس کے لیے 37 روپے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا ڈائریکٹ جو سودی سسٹم ہے، اس کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ پاکستانی غریب ہے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا 100% مہنگائی ہو گئی ہے، 100% مہنگائی ہو گئی ہے. ایک ٹائم وہ بھی مجھے یاد ہے کہ 70 روپے کا 60 روپے کا ہم پیٹرول ڈلواتے تھے، اور آج 123 روپے کا پیٹرول ہے. صحیح بات ہے، اتنا ایکسپینسو ہے. اور ہماری یہاں جو سیلریز ہیں، جو بیچارہ بائک والا 50 روپے کا ڈلواتا تھا پیٹرول، 50 روپے میں کیا آئے گا نا. یہ تو اب ہمیں سب کو ہی لے کے چلنا ہے. آپ کے چینل کے تصور سے کہ ایک چھوٹے سے غریب آدمی سے لے کے، اب میں بات نہیں، مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب سے بنا ہے تو یہ سارے جو بھی قصے ہم سنتے ہیں یہ وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو اس کا کوئی خاطر خواہ کوئی حل کسی نے نہیں نکالا ابھی تک کہ بھائی کس طرح سے چلنا ہے؟ ہر حکومت آتی ہے کہتی ہے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گی، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یا ہماری حکومت یہ کر دے گی. تو اس کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں اقتدار میں، پھر وہی رونا، پھر وہی رونا، پھر وہی کشکول لے کے اور بھیک مانگنا. تو یہ سارا سلسلہ ویسے عام رائے، یا اگر معیشت کے بارے میں جانکاری ہے آپ کو اس حوالے سے تو کوئی آئیڈیاز شیئر کریں، کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے خان صاحب کی ایک تقریر تھی، میں نے ٹی وی پہ سنی تھی. وہ دور حکومت پچھلی حکومت کے لیے کہہ رہے تھے کہ اتنی مہنگائی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوئی. یہ اس وقت اسپیچ میں کہہ رہے تھے، اور یہ اسپیچ لاہور میں داتا دربار پہ کی تھی انہوں نے، مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ اتنی مہنگائی بدترین تاریخ میں نہیں ہوئی. اس بات کو تقریباً 4 سال ہو گئے، 3 سال ہوئے، 3 سال ہوئے. اب میں دیکھیں جب ایک آدمی ٹیکنیکلی جب چیزوں کو کرتا ہے اور پریکٹیکلی کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے نا. میں اور آپ تو بات کر رہے ہیں، جب پریکٹیکلی وہ اترتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے اور کتنا گرم ہے. تو اب جو خان صاحب میدان میں اترے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ، اب اس وقت جب انہوں نے اسپیچ کری تھی نا، اس وقت ڈالر 100 روپے کا تھا، آج 170 روپے کا ڈالر. اچھا، ان کی حکومت کے کچھ بندے آج کل یہ باتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈالر بڑھنے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. یہ بات بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. سر ڈالر بڑھنے سے فائدہ اس کو ہو رہا ہے جس نے ڈالر رکھے ہوئے، اسی کو ہی فائدہ ہوگا نا، جس نے ہولڈ کیے ہوئے. پاکستان کو فائدہ ہے، ڈالر بڑھ رہا ہے تو فائدہ پاکستان کو. یہ بات بھی سمجھ میں تھوڑی سی کم آئی. میں نے کہا اب دیکھیں بانڈ انہوں نے ختم کر دیے، پرائز بانڈ ختم کر دیے. اب وہ 40,000 کا ایک بانڈ تھا، 25,000 کا بڑے بڑے بانڈس تھے. اب انہوں نے کیا کرا، پبلک نے وہ پیسہ تو گھر میں رکھنے نہیں تھے، روپیہ تو پہلے ہی گر رہا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھی ڈالر خرید لو، ڈالر اسٹور کر لو. یہ ڈالر آج سے نہیں اس کی ہولڈنگ ہو رہی ہے، پچھلے 10 سالوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. چلیں اس میں بات کرتے ہیں. اچھا سانگ سناتے ہیں آپ. جی اجازت ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی.